السلام علیکم، میرا نام جویریہ ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ آج مینٹل النیسز کے حوالے سے کچھ غلط فہمیوں پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مینٹل النیسز کے اوپر بات کرنے سے گھبراتے تھے کیونکہ اس حوالے سے کئی خدشات لاحق تھے۔ سوسائٹی ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے گی، اگر خواتین ہیں تو ان کے رشتے کا مسئلہ ہے، اگر مرد حضرات ہیں تو ان کی جابس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ملنے جلنے میں لوگ ان کے ساتھ امتیازی رویے کا اظہار کریں گے، اور ان سب باتوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ یہ کہ لوگ مدد لینے سے گھبراتے تھے۔ ابھی صورتحال بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے۔ لوگ تسلیم بھی کرنے لگے ہیں اور مدد کے لیے بھی ڈھونڈنے لگے ہیں کہ کدھر جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن اب جب کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات ہونے لگی ہے تو اس سے جڑی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈپریشن کے لفظ کا بہت زیادہ غیر ضروری اور کثرت سے استعمال، ہم بڑے آرام سے بغیر جانے بوجھے کہہ دیتے ہیں ہر ایک کے لیے کہ اس کو ڈپریشن ہے، اور اس میں فرض کیجئے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ بات نہیں مان رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ڈپریشن ہے۔ ٹین ایج کے دنوں میں نوجوان بہت سی جسمانی اور ہارمونل اور سائیکولوجیکل تبدیلیوں سے گزرتے ہیں، غصہ آنے لگتا ہے، چڑچڑ ہو جاتے ہیں، بات نہیں سن رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ان کو ڈپریشن ہے۔ اسی طرح لوگ سائیکائٹرسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنے بارے میں یا اپنے پیاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سائیکولوجیکل ایشو یا ہر مینٹل ہیلتھ ایشو ڈپریشن ہو۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ یہ ڈپریشن ہے یا کچھ اور اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے مسئلے کی تشخیص کے لیے کسی مستند معالج سے رجوع کیا جائے، کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے جس کو مینٹل النیسز کے بارے میں آگاہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں، فیملی پریکٹس کرنے والے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی مینٹل النیسز کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ، تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائے جو مینٹل ہیلتھ فرینڈلی ہوں، اس کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہوں، اور یا پھر سائیکائٹرسٹ سے رجوع کیا جائے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو کو مسئلہ ہے وہ ڈپریشن ہی ہے یا کچھ اور ہے، اور مینٹل النیسز بہت ساری ہیں، اس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی بھی ہے، لیکن اس کے اندر آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، وہم کی بیماری بھی ہے۔ اس میں ایک پورا سیٹ جو ہے وہ سائیکوٹک النیسز کا ہے جس میں اسکیزوفرینیا، بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر آتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ یہ درست تشخیص کی جائے، یہ جانا جائے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے تاکہ درست سمت میں علاج ہو سکے۔ اسی سے جڑا علاج کے ساتھ جڑا جو دوسرا مسئلہ ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مینٹل النیس بات کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ہر فرد یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کر لے گا، وہ بات کر لے گا، یا اگر کسی کو بات کی ضرورت ہے تو کوئی دوست بات کر لے گا، کوئی روحانی جو پیشوا ہیں وہ بات کر لیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹاک تھراپی ہوتی ہے وہ بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو پیئر سپورٹ ہے جو کہ کوئی بھی رشتہ دار، دوست، روحانی پیشوا، کوئی مذہبی رہنما وہ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو زیادہ شدید نوعیت کا مسئلہ نہ ہو وہ ان چیزوں سے بہتر ہو جاتے ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اوپر نیچے جانے سے۔ دوسری چیز کاؤنسلنگ ہے۔ کاؤنسلنگ میں ہو بھی سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی مینٹل النیس نہ ہو جو مسئلہ ہو، بلکہ وہ کوئی میرٹل ایشو ہو، کوئی کریئر کے حوالے سے مسائل ہوں، تو اس کے لیے ایک اچھا کاؤنسلر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ میرج کاؤنسلنگ اور کریئر کاؤنسلنگ اس طرح کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سائیکو تھراپی، جو کہ ایک باقاعدہ اسٹرکچرڈ اور اسکلڈ پروگرام ہے جو کہ پروفیشنل سائیکولوجسٹ ہی کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آتی ہے سائیکیاٹرک ہیلپ جس میں دوا کے ساتھ علاج کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہر بیماری الگ ہے، چونکہ ہر بیماری کی شدت الگ الگ ہے، اس لیے درست تشخیص اور یہ درست علاج تجویز کرنا ضروری ہے کہ آپ کو صرف بات سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کاؤنسلنگ سے مسئلہ حل ہو جائے گا، باقاعدہ سائیکو تھراپی کرانی پڑے گی، یا دوا سے علاج ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس حوالے سے، کوئی غلط فہمیاں یا کوئی سوال ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔